حافظ محمد سعد اللہ صاحب وہ تشریف لیں اور ایک نظم. تمہیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، تمہیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سن گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا، جو سن گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. پہلا شعر کیا لکھتا ہے شاعر؟ بڑے مخلص ہیں استاذوں میں مولانا زاہد الراشدی، بڑے مخلص ہیں استاذوں میں مولانا زاہد الراشدی، سخاوت میں نہیں ثانی کوئی جن کا وہ ذہبی، ندیم استاذ کا دل سے پڑھانا یاد آئے گا، ندیم استاذ کا دل سے پڑھانا یاد آئے گا، تمہیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سن گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا. دوسرا شعر کیا لکھتا ہے شاعر؟ ہمارے یہاں کے مدرسے کے محتمم صاحب اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت دے. کیا لکھتا ہے شاعر؟ کیا لکھتا ہے؟ مولانا ریاض اس ادارے کا چمکتا ایک ستارہ ہے. بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ. مولانا ریاض اس ادارے کا چمکتا ایک ستارہ ہے، عطاء المومن کی محنت سے چمکا یہ ادارہ ہے. پہلا جو شعر ہے وہ محتمم صاحب کی نظر تھا. اب دوسرا شعر میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ہمارے مدرسے کے ناظم صاحب کی طرف میں نظر کرتا ہوں. کیا لکھتا ہے شاعر؟ کہ مولانا ریاض اس ادارے کا چمکتا ایک ستارہ ہے، عطاء المومن کی محنت سے چمکا یہ ادارہ ہے. انہی کی محنتوں کا آشیانہ یاد آئے گا، انہی کی محنتوں کا آشیانہ یاد آئے گا، تمہیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا. اور یہ فضلاء کی نظر کیا لکھتا ہے شاعر؟ کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے دعا کرنا کہ ہم مکتب جہاں بھی ہو خدا ان کا بھلا کرنا. کبھی جو یاد آئے ہم تو رب سے دعا کرنا کہ ہم مکتب جہاں بھی ہو خدا ان کا بھلا کرنا. وہ ہنسنا یاد آئے گا، ہنسانا یاد آئے گا، تمہیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا. اے میرے ہم نشیں اب الوداع کا وقت آیا ہے، اے میرے ہم نشیں اب الوداع کا وقت آیا ہے، خطائیں معاف کر دینا کسی
کسی کو گر ستایا ہے، ہمیں ہر بل یہ گلشن والہانہ یاد آئے گا، تمہیں ہر بل یہ گلشن والہانہ یاد آئے گا، تمہیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سن گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ اور آخری شعر کیا لکھتا ہے شاعر؟ مدرسہ جامعہ مدینہ العلم روشن ایک ستارہ ہے، کہہ دو بے شک مدرسہ جامعہ مدینہ العلم روشن ستارہ ہے، یہ علم و عمل کا دنیا میں ایک اونچا ستارہ ہے، ہمیں ساحر و وفا کا ٹھکانہ یاد آئے گا، تمہیں ساحر و وفا کا ٹھکانہ یاد آئے گا، تمہیں ختم بخاری کا زمانہ یاد آئے گا، جو سن گزرا ہے ایک ایک پل ہمیشہ یاد آئے گا۔ یہ دوسرے طالب علم ایک نظم وہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد دستار بندی ہوگی، اور دستار بندی کے بعد بھی ملک کے مشہور نعت خواں سید عزیز الرحمان شاہ صاحب موجود ہیں، وہ نعتیہ کلام بھی پیش فرمائیں گے۔ اس کے بعد سجادہ نشین خانقاہ حضرت مولانا ابو بکر عزیز صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، ان کا بیان بھی ہوگا۔ ابھی میں نظم کے لیے دعوت دینے سے قبل استاذوں کی موجودگی میں تھوڑا سا اپنے مدرسے کا مختصر سا تعارف کروں گا۔ یہ ہمارا مدرسہ جامعہ مدینہ العلم، جس کی بنیاد پہلی اینٹ حضرت استاذ محترم عظیم مذہبی و اسلامی سکالر حضرت علامہ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہی نے رکھی تھی، اور اس وقت مختلف شعبہ جات ہیں اس ادارہ میں۔ اس ادارے میں جو ناظرہ طلباء پڑھنے والے ہیں، صبح و شام آتے ہیں، ان کی تعداد 75 ہے، اور اس کے علاوہ حفظ کے طلباء اور ان کے اساتذہ 5 ہیں، لیکن طلباء حفظ کی تعداد 185 ہے، اور درس نظامی یعنی متوسطہ سے دورہ حدیث تک جو طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے، درس نظامی کی تکمیل ہوتی ہے، عالم انسان بنتا ہے، تو اس میں ہمارے اس ادارہ میں جو تعداد ہے وہ 101 ہے۔ اس کے علاوہ طالبات کا ادارہ بھی موجود ہے، تو اس میں بھی بڑی محنت کے ساتھ کام ہو رہا ہے۔ اس وقت طالبات کی تعداد 75 ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا ایک شعبہ 5 سالہ حفاظ کورسز ہے، جس کے طلباء نے انگلش اور عربی کے اندر تقریریں بھی کی، تو اس میں طلباء کی تعداد 38 ہے۔ تو کل تعداد اس وقت ہمارے ادارے میں 474 ہے، اور اس وقت جو دستار بندی ہوگی، جو طلباء حفاظ ہیں، حافظ طلباء ہیں، ان کی تعداد 10 ہے، اور جو طلباء اس سال جنہوں نے دورہ حدیث کی تکمیل کی، جن کے سروں کے اوپر ابھی پگڑیاں باندھی جائیں گی، اور عالم کا کورس جنہوں نے مکمل کیا، ان کی تعداد 6 ہے، اور اسی طرح ناظرہ وہ طالبات جنہوں نے اس سال کے اندر ناظرہ مکمل کیا ہے، ان کی تعداد 15 ہے، اور ہمارا یہ
جو ادارہ اور اس ادارے کے مختلف شعبہ جات، اس شعبہ جات کے اندر اساتذہ کی کل تعداد 30 ہے، اور میٹرک ہمارے اس ادارے کے اندر میٹرک اور ایف اے تک بھی تعلیم دی جاتی ہے، تو میٹرک کے طلباء کی تعداد 5 ہے اور ایف اے کے طلباء کی تعداد 10 ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس ادارہ میں مختلف دورہ جات بھی کرائے جاتے ہیں چھٹیوں کے اندر۔ ابھی بھی یہ جو ہی وفاق کا امتحان ختم ہوگا تو مختلف دورہ جات ہوں گے، ان میں سے ایک دورہ میراث ہے، اور دوسرا دورہ صرف و نحو ہے، اور اس کے علاوہ انگلش لینگویج کورس، عربی لینگویج کورس، اور سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کورس، اور حج تربیتی پروگرام بھی ہمارے اس ادارے کے اندر ہوتا ہے۔ اور ہمارے اس ادارے کے جو شیخ الحدیث ہیں، جیسے جامعہ نصرت العلوم کے شیخ الحدیث ہیں، اسی طرح جامعہ مدینۃ العلم جناح کالونی، اس کے بھی شیخ الحدیث استاذ محترم استاذ العلماء پیکر اخلاص حضرت علامہ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہی ہیں۔ اور ہمارے اس ادارے کے جو محتمم صاحب ہیں وہ پیر طریقت رہبر شریعت محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب ہیں۔ بہت ہی فکر کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ نگرانی کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تربیت یافتہ ہیں اور انہی کے خلیفہ بھی ہیں، اور ہمارے مختلف جگہوں پہ بیانات کے لیے، ذکر و اذکار کرانے کے لیے اپنے شہر گجرانوالہ اور شہر گجرانوالہ سے باہر فیصل آباد وغیرہ بھی جاتے رہتے ہیں بیانات کے لیے بھی۔ تو اسی طرح ہمارا جو یہ ادارہ ہے، اس ادارے کے اندر ہر جمعہ کو مغرب کے بعد مجلس ذکر کراتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں ایک بار یہ ایک مسجد ہے تاج المساجد کھیالی کے اندر، وہاں پہ بھی ذکر کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اسٹیٹ نمبر 2 جامع مسجد صدیق اکبر، وہاں پہ بھی ذکر کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آوان چوک پہ ایک مسجد ہے جامعہ عثمانیہ تعلیم القرآن، وہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ یہ میں نے اپنے اس ادارے کا مختصر سا تعارف کرایا۔ ابھی دستار بندی سے قبل اپنے ادارے کے